بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص وہمی ہو گیا۔ ہر شخص، اگر کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے تو وہ بھی وہم میں ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھی وہم میں آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے اگر کتا سامنے آ جائے، بلی سامنے آ جائے تو تب بھی کچھ وہم میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر ہمارے اس وہم کا اور اس کمزور ایمان کا جو لوگ ہیں پیشہ ور قسم کے، جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، لوگوں کی اس پریشانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ اور آئے دن آج تو ہماری میڈیا آ گئی ہے، آج آئے دن آپ کو اندرون سندھ کے، پنجاب کے اور کہاں کے کیسے عجیب سے پیر ہیں کہ نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان نہ مال، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھو، جادو حق ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس جادو کے علاج کے لیے لبید ابن عاصم نامی شخص تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اور جادو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رہتا تھا، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، رکعتیں یاد نہیں رہتی تھیں، کئی عرصہ یہ مسئلہ رہا ہے، کئی عرصہ ہم بتاتے ہوتے تھے کہ اب پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا خواب کے اندر، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتوں کا نزول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر وہ جادو کے اثرات کو ختم کیا۔ تو یہ چونکہ ایک حقیقت ہے اور ایسا دنیا کے اندر ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ اس کا علاج یہ ہے۔ اس کے علاوہ حسد لوگ کر رہے ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے لوگوں کو، اور نظر کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ العین حق، کہ نظر برحق ہے، حق ہے، لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، نظر حق ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نظر حق ہے، لگ جاتی ہے۔ بلکہ حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے انسان کو، چیزوں کو ختم کر، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جائے کچھ بھی ہو جائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر صاحب حیثیت آدمی سے، جس کو اللہ نے کوئی حیثیت دی ہے، کوئی مقام دیا ہے، مال دیا ہے، گاڑی دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کچھ دیا ہے، ہر صاحب حیثیت آدمی سے لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنی طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک آسان سا وظیفہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ان چکروں کو کاٹنے کی اور پیسے دینے کی اور لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو نہیں پڑے گی۔ اور اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی جس کو اپنے اوپر شک ہو کہ میرے ساتھ نظر ہوئی ہے، نظر بند ہے، جادو ہے یا کچھ معاملات ہیں، وہ اس عمل کو کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً سے ہلکا پن محسوس ہوگا۔ انتہائی آسان ہے، یہ چند صورتیں ہیں اور چند چیزیں ہیں جو آپ کو اور ہم سب کو، تقریباً سارے لوگوں کو یاد ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ لکھ لیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 7 مرتبہ۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، قرآن کی شروع کی جو سورہ فاتحہ ہے، 7 مرتبہ وہ۔ پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی، اچھا فاتحہ، آیت الکرسی یا جتنی صورتیں بھی ہیں سب میں بسم اللہ پڑھنی ہے شروع میں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، سورہ اخلاص۔ پھر 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق۔ اور پھر 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس، یعنی پوری صورتیں پڑھنی ہیں۔ اور اس کے بعد 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے ملائیں اور ملانے کے بعد اس میں پھونکیں بھی اور ہلکا سا تھتکاریں، کچھ ذرات تھوک کے آپ کے ایسے ہاتھوں میں آ جائیں۔ اس کے بعد اپنے سر سے لے کے اپنے پورے جسم کے اوپر اس طرح پھیریں اور جہاں جہاں پھونک مار سکتے ہیں وہ پھونک ماریں۔ پانی میں دم کریں، پانی پئیں، دکان کا مسئلہ ہے دکان پہ دم کر کے اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، یہ عمل کریں۔ اب یہ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ تو سب سے پہلے
شروع میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، شک ہے، تو 3 دن آپ کو 2 دفعہ کرنا ہے، مطلب دن میں 2 مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے 3 دن تک روزانہ شروع میں۔ مثال کے طور پر اتوار کے دن آپ نے شروع کیا تو اتوار کے دن صبح 1 مرتبہ کیا، رات کو 1 مرتبہ کیا، پیر کے دن صبح 1 مرتبہ کیا، رات کو 1 مرتبہ کیا، منگل کے دن رات کو 1 مرتبہ کیا اور صبح کو 1 مرتبہ کیا، یعنی دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، ہفتے میں 3 دن، شروع میں 3 دن لگاتار۔ اس کے بعد پھر ہفتے میں 1 دن آپ اس کا معمول بنا لیں، جس دن آپ کو آسانی ہو، جس دن آپ کو سہولت ہو، آپ کی آفس کی چھٹی ہو، آپ کی جاب کی چھٹی ہو، اس دن آپ 7 مرتبہ یہ پڑھ کے آپ اس کے اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نظر بد سے، جادو سے، حسد سے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ نے چاہا آپ محفوظ رہیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔